روزمرہ کی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ہمارا واسطہ رہتا ہے، بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں۔ اس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب بھی ہوتے ہیں اور آفس میں ساتھ کام کرنے والے کولیگز بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ دیکھنے میں بہت مہذب، سمجھدار اور محبت کرنے والے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن وہیں آپ نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ اپنے آس پاس جو بہت منہ پھٹ قسم کے ہوتے ہیں یا پھر تلخ لہجہ بھی کبھی کبھار استعمال کر جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ان سے بہت قریبی تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار بلا وجہ ان کے غصے کی زد میں آ جاتے ہیں ہم۔ ایسے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے اور کون ہمارے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہے۔ یقین کریں کہ وقت آنے پر جو لوگ بہت مہذب اور محبت کرنے والے دکھائی دیتے ہیں ایسے منظر عام سے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، جیسے کبھی ان کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور وہ لوگ جو تلخ لہجہ رکھتے ہیں وہی مشکل وقت میں کبھی کبھار ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہماری شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، جو الفاظ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جو واقعی میں کسی شخص کی اصل شخصیت کو ہم پر عیاں کر دیتے ہیں، ہم پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں، وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کسی انسان کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ کوئی انسان حقیقت میں کیسا ہے، اس کا اصل روپ کیا ہے۔ ان حالات میں پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پر محبت کرنے والا انسان، مہذب دکھنے والا انسان کس طرح کی پرسنالٹی کا مالک ہے، اس کے الفاظ اور اس کے اعمال اور اس کی شخصیت میں کس قدر تضاد ہے۔ آج ہم زندگی کے ان 8 مواقع کے بارے میں بات کریں گے کہ جن موقعوں پر انسان کی اصل حقیقی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ان موقعوں پر انسان کے کردار میں کس طرح اور کون سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا اور اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ تو سب سے پہلا موقع جس وقت انسان اپنی اصلی شخصیت ظاہر کرتا ہے، انسان کا اصل روپ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، وہ ہے مشکل وقت۔ مشکل وقت میں ایک غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، اس وقت میں اس انسان کی اصلیت بھی پتہ چلتی ہے جو اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، جس پر مشکل پڑی ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کے رشتہ داروں کی اصلیت بھی پتہ چلتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ایک انسان کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں تو وہ بڑا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے رشتہ دار بھی بڑے اچھے اس سے ملتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے خون کے رشتے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے ملتے تھے یا صرف رشتہ داری کے بھرم کی وجہ سے آتے تھے، سب منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم جانتے ہی نہ ہوں کہ اگر ہم تعلق رکھیں گے تو کہیں ہمیں ان کی مدد نہ کرنی پڑ جائے، اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ نہ دینا پڑ جائے، کچھ پیسے کا مطالبہ نہ کر دیں۔ اور دوسری طرف جس انسان پہ مشکل آتی ہے اس انسان کی بھی اصل شخصیت سامنے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اسے میسر ہوتی ہے تب تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اسے کسی مشکل میں ڈالتا ہے، اسے آزماتا ہے، تو اس کا اصل چہرہ پھر سامنے آتا ہے کہ وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تو جو اصل میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ اس حال میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی شکوہ زبان پر نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کسی مشکل میں ڈال دیں، لوگ منہ موڑ لیں، کوئی بھی مشکل ان پہ آ جائے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اپنوں کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس انسان کا بھی پتہ چلتا ہے جو اس وقت مشکل میں ہوتا ہے۔ تو دوسرا موقع آتا ہے وہ یہ کہ جب انسان کو بہت کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے، اس وقت بھی انسان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کامیابی ملنے پر غرور کرنے لگتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ ہے، اور جن لوگوں نے اس کی مدد کی ہوتی ہے، جو اس کام میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی بھول جاتے ہیں، یعنی کہ احسان فراموش ہی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب میری ہی محنت کا صلہ ہے، میں نے ہی اس میں محنت کی ہے، اور جو لوگ اس وقت ساتھ تھے ان کو تو وہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ہر کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ منسوب کرتے ہیں
کہ یہ سب کچھ جو بھی مجھے کامیابی ملی ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ اس کا مجھ پر کرم ہے، اس کا مجھ پر احسان ہے کہ میں کامیاب ہوا ہوں، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان رشتہ داروں کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کی اصلیت بھی سامنے آتی ہے، جو مشکل وقت میں تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور جیسے ہی کامیابی ملتی ہے نا، انسان کے حالات بہتر ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی رشتہ دار بھی اپنی رشتہ داریاں نبھانے آ جاتے ہیں۔ ان کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ ہمارا بھی ان سے کوئی رشتہ ہے، وہی رشتہ دار جو کبھی ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ نا میں بالکل ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میری ایک دوست تھی، ان کے والد صاحب کا نا بہت اچھا کاروبار تھا، بہت اچھے حالات تھے، تو سب رشتہ دار بھی نا بہت محبت سے رہتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا ان کا، یعنی کہ ایسے لگتا تھا جیسے ساری عمر نا ایسے ہی پیار محبت میں ہی گزر جائے گی، اتنا ان کا آپس میں پیار محبت تھا، سب چچا تایا بہن بھائیوں کا۔ پھر نا بزنس میں ان کے کرائسس آئے کوئی، اور ان کا بزنس جو ہے نا بالکل وائنڈ اپ ہو گیا۔ پھر جو پیسہ بچا وہ ایک دو جگہ انویسٹ کیا، لیکن نقصان ہی ہوا، سب ختم ہو گیا، بہت برے حالات ہو گئے۔ لیکن ان کے والد صاحب نا ماشاءاللہ سے بہت پازیٹیو مائنڈ کے انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے تھے، سب رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا اور ایسے ہو گئے جیسے تنہا ہوں اس دنیا میں۔ بہرحال ان کی یہی شکر گزاری کی عادت جو ہے نا ان کے بچوں اور اہلیہ میں بھی تھی، سب نے یہی سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اور محنت کرنے لگے، بچوں کو پڑھایا، بچوں نے پڑھا بھی، ساتھ محنت بھی کی، اور سب نے مل کر نہ پڑھ لکھ کر ایک اپنے خوابوں کو پورا کیا۔ تو انہوں نے اللہ کے بھروسے اور یقین پہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنایا، سب اچھی پوسٹ پہ تھے، اچھی جگہ رشتے ہو گئے۔ پھر وہی رشتے دار جو اتنے سال لا تعلق رہتے ہیں سب ملنے لگتے ہیں، کیونکہ اب پتہ تھا کہ اب جو ہے نا یہ اسٹیبلشڈ ہیں، نہ جانے کیسے لوگوں کے ضمیر جو ہے نا وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کی نا اصلیت کا پتہ چلتا ہے، انسان کا اصل روپ، اصل شخصیت سامنے آتی ہے، تو جب اللہ پاک مشکل وقت میں ڈالتا ہے یا بہت زیادہ کامیابی دیتا ہے، تو آپ ان دو موقعوں پر لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیں تو ان دو موقعوں پر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے موقع کی طرف کہ جب انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، وہ تب جب ہم کسی بھی سروس سٹاف کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، جیسے یہ آپ کے ملازمین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے، روڈ پہ کسی ریسٹورنٹ میں آپ بیٹھے ہیں اس ریسٹورنٹ کا ویٹر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے ملازمین بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، یہ رویہ بھی آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں آپ کا رویہ کیسا ہے جو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی شخصیت کا پتہ دیتا ہے۔ کچھ لوگ نا ہر کسی کے ساتھ بہت نرمی اور مہربانی سے پیش آتے ہیں، چاہے ان کا کام سماجی حیثیت سے کچھ بھی ہو، جبکہ دوسرے لوگ ایسے ملازمین یا سروس سٹاف کو نا نظر انداز کرتے ہیں یا ان کی بے عزتی بھی کرنے میں ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، جو کہ ان کی شخصیت میں ہمدردی اور احترام کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے لوگ نا احساس برتری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں، اور دوسرے لوگوں کو نا چھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی کہ اپنے سے بہت کم تر سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا، تو دیکھیں کہ وہ ملازمین کے ساتھ یا اپنے ایسے سروس سٹاف کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، یہ ان کی شخصیت کے بارے میں نا آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی چیز کی طرف کہ آپ کسی کی پرسنالٹی کا، کسی کی شخصیت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں۔ کسی کے ڈرائیونگ کے انداز سے آپ کسی کی شخصیت کا اندازہ بہت اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ ڈرائیونگ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اکثر آپ سٹریس کی حالت میں ہوتے ہیں اور فوری فیصلے کرتے ہیں اس وقت کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اس عمل کے دوران کوئی شخص روڈ پہ کیسے رد عمل کرتا ہے، کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کیسے رسپونڈ کرتا ہے، اس سے آپ اس کی شخصیت کے بارے میں نا بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ روڈ پہ نا کئی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسئلہ بنا کر ہاتھا پائی پر بھی اتر آتے ہیں، یا بار بار ہارن کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، یا کسی کو رستہ دینے میں بدتمیزی کرتے ہیں، یا بلا وجہ بدمزاجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں نا اس کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ کچھ لوگ تو نا دوسرے ڈرائیورز کے لیے شائستہ زبان کا استعمال کرتے ہیں، مطلب کہ بڑے پیار سے، طریقے سے، تمیز سے، کسی کی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس کو طریقے سے بتاتے ہیں۔
لیکن کچھ لوگ تو نا بس اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی پہنچنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور آس پاس کچھ نہیں دیکھتے کہ کون کس سچویشن میں ہے اور میں نے کس کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نا لوگوں کے صبر، ان کی ہمدردی اور غصے پر قابو پانے کی صلاحیت، کہ ان میں کتنی یہ بہتر صلاحیت ہے یا ان کے اندر اس صلاحیت کی کمی ہے، تو ڈرائیونگ کے دوران یہ خصوصیات کسی بھی انسان کے کردار، اس کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتی ہیں۔ پانچویں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی نقصان کا سامنا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حالات اور واقعات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، ہر کسی کو کبھی نہ کبھی نقصان یا مایوسی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے زندگی میں۔ تو ایسے موقعوں پر کسی بھی شخص کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کی اصل شخصیت واضح ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ۔ دراصل نقصان جو ہے نا وہ ایک گہرا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، اسے آپ کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، وہ طریقہ کیا ہوتا ہے، غلط یا صحیح نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی اس نقصان کا سامنا کیسے کرتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کیسے کرتے ہیں، وہ انسان کی شخصیت کا پتہ دیتا ہے کہ وہ شخص جو نقصان جس کو ہوا ہے وہ خود کو غم کا اظہار کرنے دیتے ہیں یا دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، یا خود کو دوسروں سے الگ تھلگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا، اب میں اس کو کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتا، یا وہ اپنے نقصان کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں، لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے، یہ مجھے نقصان ہو گیا ہے، اب مجھ کو اسے کیسے سولو کرنا ہے، یا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ میری اتنی سی غلطی کی یا میری بے وقوفی کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، یا پھر اپنے نقصان کی ذمہ داری جو ہے نا وہ دوسروں پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو دوسرے کی وجہ سے ہوا، میں تو بہت محنت سے کام کر رہا تھا، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غصے کے اندر پاگل ہو جاتے ہیں، کسی کو نقصان کے درد سے گزرتا ہوا دیکھنا نا بہت تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کے اوپر بہت سے دروازے کھول دیتا ہے اس انسان کے اوپر۔ نقصان جو ہے نا وہ انسان کی طاقت، اس کی ہمت یا اس کی کمزوری یا اس کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو جب کوئی انسان مشکل سے گزر رہا ہے نا تو صرف ان لوگوں کی مدد کرنے کا موقع نہیں ہوتا یہ، بلکہ ان کو بہتر طور پر سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے آپ کو۔ یہ لمحات کسی کے اندرونی جذبات اور اس کی شخصیت کی اصل بنیادوں کو جاننے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں سکس سچویشن کی طرف کہ کب لوگوں کی اصل شخصیت، اصل روپ ہمارے سامنے آتا ہے، کہ جب ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں، جب ہم کسی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی شخصیت کا مالک ہے، وہ کسی کی مدد کے لیے کیسے رسپونڈ کرتا ہے۔ جب کوئی شخص مدد مانگتا ہے نا تو یہ موقع ہوتا ہے کہ کسی انسان کے بے غرض ہونے اور ہمدرد ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ لوگ تو جلدی سے مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی ہمدردی اور سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپشنز دیتے ہیں کہ آپ ایسے کر لیں، آپ اس طرح سے کر لیں، تو ہم یعنی کہ ان کی مدد کرتے ہیں ہر طریقے سے، جو بھی جس طرح سے بھی ان کی مدد چاہیے ہو۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ مدد کو نا ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، اچھے خاصے قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا وہ اگنور کرنے لگتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں کہ کبھی کہیں ہمیں ان کی مدد نہ کرنی پڑ جائے، اور یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ کی ضرور مدد کرتے۔ تو جب کسی سے مدد طلب کی جائے نا تو اس کے رد عمل پر غور کریں، یہ موقع انسان کی شخصیت کے اصل رنگ کو عیاں کر دیتا ہے۔ ساتویں سچویشن یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی کامیابی پر رد عمل دینا۔ کامیابی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کامیابی ہماری ہونا تو ہمیں بڑی خوبصورت، بڑی شاندار لگتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، ہم خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں اس دنیا میں کیا اچیو کر لیا۔ لیکن انسان کی شخصیت کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ کسی کی کامیابی پہ رد عمل کو ظاہر کرتا ہے، کسی کی کامیابی پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے یا حسد کرنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ واقعی میں دوسروں کی کامیابی پہ بہت خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کی کامیابی کو نا اپنی خوشی سمجھ کر خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ٹھیک ہے، اور لیکن جبکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ حسد اور تلخی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں اور دوسروں کی کامیابی کو نا اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، یہ انسان ہم سے اچھا اس میدان میں آ گیا ہے، یہ تو ایک بہترین انسان ہے ہم سے، یہ تو اس کو تو بہت زیادہ کامیابی بھی ملی ہے، لوگ اب اس کو سراہنے لگیں گے، اس کی قدر کرنے لگیں گے، تو میرا کیا ہوگا۔
اس طرح نا اظہار، اور پھر اس طرح سے اظہار کرتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو فلاں نے بھی کیا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جو لوگ کسی کی کامیابی پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا، تو یہ ان کی بے غرضی اور ان کی خود اعتمادی اور ان کی شخصیت کے مضبوط ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو شخص حسد کرتا ہے نا، وہ اس کی شخصیت کی کمزوری اور انسیکیورٹی یعنی کہ عدم تحفظ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنی کامیابی شیئر کریں نا کسی کے ساتھ بھی، تو آس پاس سننے والے لوگوں کے رد عمل کو ضرور نوٹ کریں۔ یہ آپ کو ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتا سکتا ہے کہ جو آپ ان کے بارے میں کبھی نہیں جان سکتے۔ آٹھویں اور آخری سچویشن کہ جب آپ لوگوں کی شخصیت کے بارے میں جان سکتے ہیں، کہ جب ان کو یہ لگے کہ کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا، یعنی ان پہ کسی کی نظر نہیں ہے، تو تب بھی لوگوں کی اصل شخصیت، ان کے کردار، ان کی پرسنالٹی کے بڑے پرسپیکٹیو جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ کسی انسان کی پرسنالٹی کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے جب اسے پورا یقین ہو کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کیا وہ تب بھی ایماندار رہتا ہے، مہربان ہوتا ہے اور باعزت رویہ اختیار کرتا ہے، یا اس کا بیہیویئر ہی چینج ہو جاتا ہے کہ جب اس کو لگے کہ اس پر نظر رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ تو ایسے موقع پر نا ہر انسان کی شخصیت کا اصل روپ سامنے آتا ہے۔ یہ صرف یہ بات نہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں یا مخصوص حالات میں ہمارے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، بلکہ یہ بھی اہم ہے کہ وہ اس وقت کیا کرتے ہیں جب ان کو یہ لگے کہ کوئی بھی ان کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتا۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب آپ ان کی پوری شخصیت کو جان سکتے ہیں، ان کی پوری شخصیت کھل کر آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ وہ تھیں 8 سچویشنز کہ جن موقعوں پر آپ لوگوں کی اصل روپ کو دیکھ سکتے ہیں، اصل شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بیس پر آپ لوگوں کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں، بلکہ آپ ان موقعوں پر لوگوں کی پرسنالٹی کو جج کر کے اپنے لیے باؤنڈریز سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ کس حد تک آپ کا اپنے تعلق کو رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نیا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان موقعوں پر اس انسان کی پرسنالٹی کو جج کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انسان فیوچر میں کیسا ہوگا۔ اگر اس کو کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی اعصابی جو ہے نا اعصابی طور پر وہ کتنا مضبوط ہے کہ وہ اس کو کیسے بیہیو کرتا ہے، ٹیکل کرتا ہے کسی بھی چیز کو، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ وہ آئندہ اپنی زندگی میں آنے والے معاملات کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے، یا دوسروں کو ہی ذمہ دار ٹھہرا کر اپنی زندگی کو اور دوسرے کی زندگی کو اجیرن بنا سکتا ہے۔ یا اگر ڈرائیونگ کے دوران بھی کوئی انسان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے یا وہ ریئیکٹ بڑے برے طریقے سے کرتا ہے، لڑائی پہ ہاتھا پائی پہ اترتا ہے، تو بھی وہ انسان آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے بہت سے معاملات میں کس طرح کی شخصیت کا مالک ہو سکتا ہے، یا وہ زندگی میں کس طرح چھوٹے چھوٹے معاملات پہ کس طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے، بلکہ وہ رسپونڈ نہیں کرے گا، وہ ریئیکٹ کرے گا ہمیشہ، جو کہ ہمیشہ زندگی میں کڑواہٹ کا باعث بنے گا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی سے آپ صرف سمجھ سکتے ہیں دوسرے کے پرسنالٹی کے بارے میں، اور آپ باؤنڈری سیٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے اس شخص کے ساتھ کہ مجھے کس حد تک اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ صرف پوری طور پر ریجیکٹ نہیں کر دینا۔ ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، ہر انسان خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہی اس زندگی میں دنیا میں آتا ہے۔ یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔